لے کے جا رہا ہوں. کسی نے ذرا بھی چوں چاں کرنے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون کے رکھ دوں گا اسے. یہ کہتے ہوئے اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ رانیہ کے ہاتھ سے جدا کیا. مجھے لے جا کے صوفے پہ بٹھایا اور میرے برابر میں بیٹھ گیا. کہنے لگا مولانا صاحب نکاح شروع کروائیں. میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی. میں نے کہا مجھے نہیں کرنا نکاح، میں یہ نکاح نہیں کروں گی. وہ کہنے لگا نکاح تمہارا مجھ سے اس وقت ہو چکا تھا جب تم پیدا ہوئی تھیں، میں تو تجدید نکاح کروا رہا ہوں، نکاح شروع کیجئے. میں بار بار دادا جی کو پکار رہی تھی. حماد کہنے لگا یہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، 4 بندوقیں لا کے مجبوراً تم پاکیزہ سے نکاح کر رہے ہو، اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. قاسم نے بندوق کا نشانہ حماد پہ رکھ دیا. اس کے گھر والے بری طرح سے گھبرا گئے. اس کی والدہ، اس کے والد اس کے پاس آ گئے. پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا. کہنے لگا دل سے نکاح کر رہی ہو یا اڑا دوں تمہارے ہیرو کو. یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل کے ہیمر کو ان لاک کیا تھا. اب اس کی انگلی کی ذرا سی جنبش حماد کی جان لے سکتی تھی. میں نے کہا خدا کے لیے حماد کو کچھ مت کہنا، میں تم سے نکاح کر لوں گی. ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی. نکاح خواہ نے نکاح شروع کروایا. ایک پل کے لیے اس سناٹے کو محسوس کر کے لگا کہ حویلی میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. بس مولانا صاحب کی آواز گونج رہی تھی اور میرا دل ڈوب رہا تھا. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. جب میں نے ایجاب و قبول کیا حماد بڑی بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا. نکاح ہوتے ہی میں نے دادا جی کی طرف روتے ہوئے دیکھا. وہ وہیں کرسی پہ ڈھہ سے گئے. شاید انہیں اسی بات کا ڈر تھا. یہی بات انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی. شاید اسی وجہ سے وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتے تھے. رانیہ کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس بار میں بھی سسکیوں اور ہچکیوں سے رو رہی تھی. جب اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے مجھے اپنے ساتھ لے کے باہر آ گیا. میں بس اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی. میں دادا جی پکار رہی تھی، لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا. باہر کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی. پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے اس نے مجھے بٹھایا. پھر میرے برابر بیٹھ کے دروازہ بڑی زور سے بند کیا. کہنے لگا ڈرائیور گاڑی چلاؤ. میں روئے جا رہی تھی. میں نے اس شخص کی طرف پلٹ کے دیکھا جو میرے ہی برابر میں بیٹھا تھا. اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. کبھی حماد کا خیال آنے لگتا، کبھی اپنے گھر والوں کا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کے اس دور میں کسی پنچایت کے فیصلے کی بھینٹ چڑھ سکتی ہوں. میرے پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں آ رہی تھیں. ایک گاڑی آگے چل رہی تھی. اس خیال نے میرے آنسوؤں میں اضافہ کیا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ میں اپنے دادا کو